اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان آیات میں جو طلاق کے احکام ہیں ان کو مزید ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو وہ اپنی مدت پوری کر لیں، یعنی طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عام طور پہ اگر شوہر نے بیوی کو چھوا ہے تو وہ 3 حیض تک جو ٹھہری رہے، یعنی 3 مہینے تک کم از کم جو ہے وہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس مدت کو جب وہ پورا کر لے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو یا تو ان کو دوبارہ سے ٹھہرانے کے لیے رکھ لو، یعنی کچھ دن کہو کہ ٹھہر جائیں، یعنی کہ ان کے پاس نہ جاؤ لیکن کوئی کسی طور طریقے کے مطابق ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہو۔ وَأَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر ان کو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق کچھ لے دے کے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا اور نہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے گھر میں رکھو، یعنی ان کو کوئی مصیبت میں ڈالنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے گھر میں نہ رکھو، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم حد سے گزر جاؤ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو اس طرح کی حرکت کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنے نفس کو ظلم میں مبتلا کر لیا، یعنی وہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اس کے نفس کو بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ اور جو نازل کی اس نے تمہارے اوپر کتاب، وَالْحِکْمَةُ اور حکمت سے مراد یہاں پہ حدیث ہے، وَيَعِظُكُمْ بِهِ اور جو تمہیں وہ وصیت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو پوری کر لیں، یعنی 3 حیض تک وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، یا پھر دوسری عدت اس کی یہ ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں حمل ہے تو وہ اس حمل کو وضع کر دے، یعنی اس کے ہاں بیٹی یا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ان کو نہ روکو کہ وہ جو ہے وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ سے نکاح کر لیں، یعنی اس کے رشتہ دار جو ہیں، خامد کے رشتہ دار اسے نہ روکے کہ وہ اپنی بیوی سے دوبارہ مل لے۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ وہ آپس میں جب راضی ہو جائیں دستور کے مطابق،
ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی یہ اس شخص کو نصیحت ہے جسے پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی اور زیادہ صاف ستھری بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔